ہم 80-85% لوگ قرآن مقدس کو غلط پڑھتے ہیں اور صرف ایک غلطی کی وجہ سے. وہ غلطی یہ ہے کہ جو کل 29 حروف ہیں نا، الف با تا سا یا الف بے تے سے کہہ لیں، یہ جو 29 حروف ہیں اگر آپ ان کو صحیح سے ادا کرنے لگے تو آپ کی وہ غلطیاں جو اکثر لہنے جلی ہوتی ہیں، جن کا کرنا نماز میں جائز ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اگر ان 29 حروف کو نکال لیتے ہیں، صحیح سے ادا کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا قرآن پڑھنا بھی. اور اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن کا صحیح پڑھنا پھر آپ کو آ جائے گا، اگر 29 حروف آپ صحیح سے ادا کر لیں تو. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ کون سا حرف کیسے نکلتا ہے. اب کہیں پر سین ہے، اگر کہیں پر سواد ہے تو آپ سین کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں، کہیں پر ذال ہے تو آپ اس میں زے کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں، کہیں پر واد ہے تو پھر آپ وہاں پر دواد کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیجئے، بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کون سا حرف کیسے نکالا جائے گا جس سے آپ قرآن صحیح سے پڑھ سکتے ہیں. الف، الف اوپر کے والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ میں لگائیے. جو اوپر کے دانت ہیں ان کو نیچے والے ہونٹ میں لگائیے، یہاں پر لگیں گے. الف، الف نہیں کہنا ہے، الف نہیں. الف، الف. با، با جو ہے دونوں ہونٹوں کی تری سے نکلے گا. دونوں ہونٹوں کے میں جو تری والا حصہ ہوتا ہے نا، گیلا پن، وہاں سے نکلے گا. با. تا، تا بڑی آہستگی کے ساتھ. تا، تا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگائیں. زبان کی جو نوک ہے نا، یہ اس زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی، جو اوپر والے دانت ہیں ان کی جڑ میں لگانا ہے. تا، تا بڑی آسانی سے. تا. سا، سا کو بہت لوگ غلط پڑھتے ہیں، سا کو پڑھتے ہیں سا. اگر کوئی سا کو سا پڑھ رہا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، لہنے جلی کی غلطی ہے، اور قرآن نماز میں اس طرح سے پڑھنا جائز بھی نہیں ہے. تو سا کیسے نکالنا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے لگائیں. جو زبان کی نوک ہے نا، یہ اس زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کا کنارہ، یعنی کہ یہ حصہ، یہ تو یہاں پر لگائیے. کیسے؟ سا. ہلکی سی آپ زبان باہر نکالیں. سا ہلکی سی. آپ سا کہیں گے سیٹی نکلے گی، سیٹی نکلنا نہیں چاہیے. تو آپ ہلکی سی زبان باہر نکالیں اس طرح سے، پھر زبان باہر نکال کر کہیں سا، سا، سا. یہ سب جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گا تو اس طرح سے نہیں کرنا پڑے گا، یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے بتا رہا ہوں. سا، ٹھیک ہے. پھر جیم، جیم، جیم کو سختی کے ساتھ بیچ حلق سے، شروع حلق سے نکالنا ہے. ہا، ہا بیچ حلق سے نکالنا ہے. ہا ایک ہا ہوتا ہے، ایک ہا ہوتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا ہا چھوٹا ہا، حالانکہ بڑا چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے، وہ ہا ہے، وہ ہا ہے. تو ہا جو ہے یہ بیچ حلق سے نکلتا ہے، جسے عام طور سے جو پہچانا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہا ہے، وہ بیچ حلق سے. خا، خا شروع حلق سے نکلے گا. دال، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگائیں. جو زبان کی نوک ہے اسے اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگائیں، جہاں سے تا نکلے گا وہیں سے دال نکلے گا. زال، جہاں سے سا نکلے گا وہیں سے زال. زال زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے لگائیں. زال. اگر آپ اس کو زال کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، پھر زے کی آواز نکلے گی. آپ کہیے زال، تو یہ زال میں تو زے کی آواز نکل رہی ہے، تو یہ تو زال ہے ہی نہیں. زال کا مخرج یہ ہے کہ زال آپ زبان باہر نکالیں، زبان کا نوک جو ہے اس کو باہر نکالیں، اوپر والے دانتوں کے کنارے لگائیں. زال، زال، زال اس طرح سے. ٹھیک ہے. را، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. زا، زبان کی نوک اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے کنارے لگائیں، یعنی جو دانتوں، جب دانت آپ بند کرتے ہیں تو اس میں جو دانتوں کے کنارے آپس میں ملتے ہیں نا، وہاں پر بیچ میں آپ کو زبان کو لگانا ہے، سختی سے نکالنا ہے. زا، زا، زا. ٹھیک ہے. تو یہ سختی سے نکلے گی. سین، سین. سین کا اور مخرج اور سواد کا مخرج میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن نکلیں گے ایک ہی طرح سے. شین، بیچ زبان اوپر تالو میں لگائیے. شین اور جیم کا ایک مخرج ہے. شین جو بیچ زبان ہے نا، زبان آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک ہے، زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے اس کو آپ اوپر والے تالو میں لگائیں. شین، شین. ٹھیک ہے. صاد، صاد زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے، یعنی کہ جو داڑھے ہیں نا ان کے کنارے لگے گا. واد، زبان کی کروٹ اوپر والے داڑھوں کی جڑ میں لگائیے. جو زبان کی کروٹ زبان کو دلائیں آپ. ٹھیک ہے. پھر اوپر والے داڑھوں کی جڑ میں لگائیے. بائیں طرف سے الٹی طرف سے نکالیں گے تو آسان ہوگا. ضاد، ضاد،
ضاد منہ بھر کے نکلے گا، طا منہ بھر کے نکالنا ہے، ضا اس کو بھی منہ بھر کے نکالنا ہے، اس کو تو پڑھ لیں آپ یا طا پڑھ لیں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مخرج صحیح نکلنا چاہیے، حروف کی ادائیگی صحیح ہو، تو یا طا ضا، ٹھیک ہے۔ عین یہ بھی بیچ حلق سے، غین شروع حلق سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ فا اور الف کا ایک مخرج ہے، فا اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ میں لگائیے، فا۔ قاف قاف قاف، یہ قاف کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی جڑ سے نکلے گا، اسی لیے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، اسی لیے آپ لوگ صحیح نکال نہیں پاتے ہو، اسی لیے آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ قاف زبان کی جڑ سے نکالیے، قاف قاف، کاف چھوٹے کاف سے ذرا ہٹ کے نکالیے، لام زبان کے نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگائیے، میم میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے نکالیے، جو دونوں ہونٹ ہیں نا، ایک ہونٹوں کی تری ہوتی ہے اندر، ایک ہوتی ہے خشکی، یہ اوپر والے جو یہاں پہ خشکی ہوتی ہے تو ان کو آپ ملا دو، ہونٹوں کی جو جہاں خشکی ہوتی ہے ان کو ملائیے، میم، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا برا جو ہمارا منہ بن رہا ہے وہ اس لیے بن رہا ہے کیونکہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ جب آپ اس کو پڑھنے لگیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے حرف نکل رہا ہے، آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، میم، ٹھیک ہے۔ تو ہونٹوں کی جو خشکی ہے نا، خشک حصہ وہاں سے نکلے گا۔ نون زبان کے نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگائیں، میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے نکالیں، ٹھیک ہے۔ واو واو دونوں ہونٹوں کو نامکمل ملنے سے نکالیں، دونوں ہونٹ ملے نا اور منہ گول ہو جائے، واو واو، ٹھیک ہے۔ واو واو نہیں کہنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں واو، واو نہیں ہے، واو، دونوں ہونٹوں کے کو گول بنائیے اور گول حصے بنا کے پھر نکالیے، واو، ہونٹ ملے نا مکمل طرح سے، واو۔ پھر آتا ہے ہا، یہ ہا وہ ہے جس کو لوگ چھوٹی ہا کہتے ہیں، وہ چھوٹی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ ہا ہے، یہ شروع حلق سے نکلے گی، وہ بیچ حلق سے نکلے گی، وہ ہا ہے، یہ ہا ہے۔ حمزہ حمزہ، ٹھیک ہے، یا اور یا، تو یہ آپ لوگ اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کیجئے، مشق کریے، اور آپ لوگوں میں سے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ کس کس کے سمجھ میں آیا ہے اور کون کون مشق کرے گا۔ اگر آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی لگے گا کہ شاید آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر میں آگے اور اچھے طرح سے اور جو حروف ہیں ان کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم سمجھائیں گے، اور حروف کو کیسے مرکبات، حروف کس طرح سے پڑھے جائیں گے، ملے ہوئے حرفوں کو کیسے پڑھنا ہے، اور مشق وغیرہ جو آگے انشاءاللہ پھر ہم آگے بتائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں میں سے کون کون پڑھ رہا ہے، کون کون پڑھنا چاہتا ہے، کون کون سیکھ رہا ہے، کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔